ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہزاروں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، کئی ہزار مہینوں سے افضل آج شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی رات میں جاگ کر کے آپ نے اگر نفل نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، نفل نماز ادا کرنے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم مانگ کر کو دیکھو۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر میں بڑے پیارے انداز میں لوگ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، اور جاگنے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اگر آپ نے تلاوت کی ہے، اس رات میں اگر آپ نے تلاوت کی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ باقی وہ قدر کرنے والی رات ہے عبادت کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرماتا ہے، جبریل امی فرشتوں کے ساتھ میں روئے زمین پر تشریف لایا کرتے ہیں۔ جبریل امی فرشتوں کے ساتھ میں روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ایک جماعت فرشتوں کی آتی ہے، اور جماعت آنے کے بعد میں دنیا میں یہ تلاش کرتی ہے کون سا بندہ آج کی رات میں جاگ کر کے عبادت کر رہا ہے، کون سا بندہ آج کی رات میں جاگ کر کے اپنے رب کو منانے میں لگا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہے، کون سا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا رب آج کی رات تمہیں عطا کرنے والا ہے، تمہارا رب تمہیں دینے والا ہے۔ ارے تم مانگنے والے بنو، تمہارا رب تمہیں دینے والا ہے۔ آج وہ مقدس رات ہے، آج وہ پیاری رات ہے، آج وہ عظمت والی رات ہے، آج وہ فضیلت والی رات ہے کہ جبریل امی کے ساتھ میں فرشتوں کی جماعت ہے۔ یہ جماعت روئے زمین پر گشت کرتی ہے، بعد مغرب سے لے کر کے یہ صبح صادق کے وقت تک یہ یوں ہی گشت کرتی رہتی ہے، یہ تلاش کرتی ہے کون سا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا آج جاگ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، عبادت کرتے ہوئے اگر آپ مل گئے، عبادت کرتے ہوئے آپ پائے گئے، عبادت کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا ہے، اللہ اکبر، یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، یہ رات کو جاگ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات پتہ لگے گی کہ وہ تیرے بندے نے رات کو جاگ کر کے رو رو کے گڑ گڑا کر کے اے مالک و مولا پروردگار عالم یہ دعائیں مانگی ہیں، اے مولا اس کی بخشش فرما دے، اس کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوا چلوں آپ کو کہ یہ جو رات ہے بڑی پیاری رات ہے، لیکن ان لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان لوگوں کی اس رات میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی جو شراب پینے کے عادی ہو گئے، جو والدین کو ٹھکراتے ہیں، جو والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کا مرتبہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کے خدمت گزار بنو، اور جب خدمت گزار تم بن جاؤ گے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگو گے، اللہ رب العزت تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شب قدر اتنی پیاری رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو میسر آئی ہے، ہمیں اور آپ کو ملی ہے، بڑی ممتاز رات ہے۔ ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف ہے اور شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے۔ اس رات اگر آپ نے عبادت کر لی، یقیناً ہزاروں مہینے، 1000 ماہ ایک طرف چلے جائیں گے، اور ایک رات یہ ایک طرف اپنا مقام لے کر رہے گی۔ اللہ کو اکبر، آپ کو اور بتاؤ، ابھی شب قدر کی آج مبارک و مقدس رات ہے، اس رات میں تم نے عبادت کی ہے، اس رات میں تم نے عبادت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور تم اپنے رب سے مانگا ہے۔ اللہ کو اکبر، قرآن مجید و فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اسی رات میں نزول ہوتا ہے، اسی رات میں اتارا جاتا ہے، اسی رات میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن کا نزول ہوا۔ ارے شب قدر یہ مقدس رات تمہیں اور ہمیں میسر آئی ہے، ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رات کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اس رات میں کوئی بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرے گا، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اسے رزق عطا
فرما دے گا. اگر اس رات میں والدین کی مغفرت مانگے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا. اس رات میں اگر عزت مانگے گا تو اللہ رب العزت پروردگار عالم عزت عطا فرمائے گا. اگر شہرت مانگے گا تو اسے شہرت مل جائے گی. اس رات میں اگر وہ دنیا میں رہنے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ سے جنت کی خواہش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا. شب قدر کی یہ راتیں بڑی عظمت والی راتیں ہیں, بڑی قدر والی راتیں ہیں. ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہم نفل نماز ادا کر رہے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہم نے قرآن کی تلاوت فرمائی, ہم نے قرآن پڑھا, اور جبریل امی کے ساتھ, بلبل سدرا کے ساتھ فرشتوں کی جو جماعت روئے زمین پر پروردگار عالم نے بھیجی, اللہ اللہ اگر ہم عبادت کرتے ہوئے اس جماعت کو مل گئے, یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آؤ اور میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید و فرقان حمید, یوں تو کہا جاتا ہے کہ شب قدر والی رات میں آیا. بڑا پیارا سوال ہے. جب آپ معلوم کیا کہ قرآن مجید و فرقان حمید تو غالباً 23 برس میں آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. باقی 23 برس میں غالباً قرآن مجید و فرقان حمید روئے زمین پر آ گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, سوال کرنے والے نے بڑا پیارا سوال کیا ہے, ذہن میں آتا بھی ہے, علماء بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ باقی 23 برسوں میں قرآن مجید و فرقان حمید, قرآن مجید دنیا میں آیا ہے, لیکن قرآن مجید و فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نزول فرمایا گیا. تو وہ شب قدر کی رات ہے. اب شب قدر کی رات کون سی رات کہی جاتی ہے؟ 21 میں بھی شب قدر ہے, 23 میں بھی شب قدر ہے, 25 میں بھی شب قدر ہے, 27 میں بھی شب قدر ہے, 29 میں بھی شب قدر ہے. لیکن ان تمام راتوں میں سب سے زیادہ جو بتایا جاتا ہے, جو علماء اشارہ کرتے ہیں, وہ 27ویں کو اشارہ کرتے ہیں کہ 27ویں رات کو تم جاگ کر کے تم تلاوت کر لیا کرو, جاگ کر کے عبادت کر لیا کرو, رو لیا کرو, گڑ گڑا لیا کرو. اگر خدا کی راہ میں, خدا کی یاد میں, پروردگار عالم کی یاد میں تمہاری آنکھ سے اگر ایک قطرہ بھی آنسو نکل گیا تو یقیناً تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر, تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. رو رو کے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرو. مالک و مولا پروردگار عالم, یہ مقدس رات تو نے عطا فرمائی ہے, اس رات کے صدقہ طفیل مالک و مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ وہ رات ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہو تو بخشوا لو. یہ وہ رات ہے کہ اپنے آپ میں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو, پروردگار عالم تمہیں عطا فرمائے.